چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ بھیجنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ٹرائل کورٹ کو کیس واپس بھیجنے اور 7 روز کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دوران حراست فرد جرم عائد کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا توشہ خانہ مقدمہ واپس اسی جج کو بھیجنا بدنیتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی فوجداری کارروائی کی درخواست قابل سماعت قرار دینا خلاف قانون ہے۔ توشہ خانہ کیس میں آج چیئرمین پی ٹی آئی سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش نہیں ہوئے۔ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی 10 جولائی کے بعد کی تاریخ دینے کی استدعا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی مخالفت۔ سیشن جج نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن میں کیس کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ 9 مئی کو گجرانوالہ کینٹ پر حملے کا مقدمہ چیئرمین تحریک انصاف سمیت پارٹی کے 9 مرکزی رہنماؤں پر درج۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، فاروق حبیب، حماد اظہر، علی امین گنڈاپور، محمود الرشید اور عمر سرفراز شیما نامزد۔ ملزمان پر شرپسندوں کو حملے کے لیے اکسانے کا الزام ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 13 جولائی تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 20 جولائی تک توسیع۔ پولیس کو چالان پیش کرنے کی ہدایت۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی سمیت 84 ملزمان کی پیشی۔ وکیل نے بتایا کہ فردوس شمیم نقوی کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے، اس لیے ان کے میڈیکل کے لیے بورڈ ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ عدالت نے جیل انتظامیہ، تفتیشی آفیسر اور دیگر کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ مزید سماعت 20 جولائی تک ملتوی۔ پشاور ہائی کورٹ نے 9 اور 10 مئی کی توڑ پھوڑ کیس میں سابق صوبائی وزیر عاطف خان کی کل تک کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ پولیس کو گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عاطف خان کو کل متعلقہ عدالت میں پیشی کا حکم۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے استحکام پاکستان کے رہنما آن چودھری نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں پر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی استدعا۔ آن چودھری نے درخواست ذاتی حیثیت میں دائر کی۔ لاہور میں کل کی دھواں دھار بارش کے بعد آج بھی وقفے سے بارش جاری۔ کینچی امر سدھو میں بارش کا پانی دکانوں میں داخل ہو گیا۔ فٹ پاتھ بھی پانی میں ڈوب گیا۔ آنے جانے والوں کو مشکلات۔ چونگی امر سدھو میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزنگ میں اسپتال سے ملحقہ دیوار گرنے سے اسپتال کا شیڈ گر گیا۔ 14 افراد زخمی، ایک بچے کی حالت تشویشناک۔ آج اب تک سب سے زیادہ بارش نسٹر ٹاؤن میں 82 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز 300 ملی میٹر بارش سے لاہور میں 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹا تھا۔ کراچی میں بجلی کی اعلانی اور غیر اعلانی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ لیاری، کماڑی، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد، ابو الحسن اصفہانی روڈ، سرجانی، گلشن اقبال، ملیر اور دیگر علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، معمولات زندگی متاثر۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں لڑکی پر جنسی حملے کے کیس میں گلی کے چوکیدار اور گھریلو ملازمہ سمیت 15 افراد زیر حراست۔ ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے کہ 5 رکنی تحقیقاتی ٹیم بنا دی ہے۔ لڑکی نے قانونی کارروائی سے منع کیا ہے۔ سرکار کی مدعیت میں واقعے سے متعلق مقدمہ درج کیا جائے گا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ نادرا اور جیو فینسنگ کی مدد سے ملزم کی جلد گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کا عزم۔ گزشتہ روز گلستان جوہر میں گلی سے گزرتی لڑکی پر نوجوان کے جنسی حملے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ ماسک پہنے ملزم نے لڑکی پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ لڑکی نے مزاحمت کی تو ملزم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سرفراز بابر کی پہلی چوائس بن گئے۔ دورہ سری لنکا پر ٹیسٹ سیریز کے لیے روانگی سے قبل پریس کانفرنس میں کپتان بابر اعظم نے کہا کہ سرفراز ہی ان کی پہلی چوائس ہیں، لیکن وہ پہلے سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نائب کپتان کا فائنل 11 میں ہونا لازمی نہیں ہوتا۔ ٹیم سلیکشن سے مطمئن ہوں، جو کھلاڑی چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ ورلڈ کپ کا بے چینی سے انتظار ہے۔ بھارت بھی ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، صرف بھارت سے کھیلنے نہیں جا رہے۔ کرکٹ بورڈ میں تبدیلیوں پر کہا انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بورڈ میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ قومی ٹیم ہفتے کو سری لنکا روانہ ہوگی۔ کیمپ میں شریک چند کرکٹرز کل اسلام آباد میں حارث رؤف کی شادی میں شرکت کریں گے۔ کراچی میں جاری کیمپ میں کھلاڑیوں کی ریس رضوان نے جیت لی۔ بین الصوبائی وزارت کو نجم سیٹھی دور کے آڈٹ کے لیے جو دستاویزات درکار ہیں فراہم کر دی جائیں۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں نئے چیئرمین ذکا اشرف کی ہدایت۔ عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کہا خواہش تھی کہ نجم سیٹھی کو باعزت طریقے سے الوداع کرتے، انہیں پیغام بھی بھجوایا تھا، اختلافات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ فواد چودھری کے معاون وکیل نے کہا کیس ملتوی کر دیں، ہائی کورٹ 1-2 دن میں فیصلہ کر دے گی۔ الیکشن کمیشن نے استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا فواد چودھری نہ خود آئے نہ حاضری سے استثناء کی درخواست دی۔
मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया, एक ही मामले पर FIR हो चुकी है तो तौहीन कमीशन पर कार्रवाई कैसे? एक जुर्म पर एक ही सजा एक बार हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के नए वजीर आला के इंतखाब से पहले अक्सरियती जमात तहरीक इंसाफ के 4 नाराज अरकान का धड़ा सामने आ गया। साबिक वजीर खजाना जावेद मनवा ने कहा है कि नए GB में फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होता। PTI के मजीद अरकान को नाराज ग्रुप में लाने के लिए कोशा हैं। नए वजीर आला के इंतखाब में कलीदी किरदार हमारे ग्रुप का होगा। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, देखना होगा GB असेंबली में पुलिस क्यों दाखिल हुई। 3 बजे इलेक्शन होना था। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने इंतखाबात की कार्रवाई रोक दी। क्या स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान का मौक़िफ़ सुना जाएगा? क्या स्पीकर कौमी असेंबली इस पर आवाज़ उठाएंगे? इंटरबैंक में $1 37 पैसे सस्ता हो गया। 277 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज 277 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 280 रुपए का हो गया। PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि PDM हुकूमत ने पाकिस्तान के सालाना कर्ज लेने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11 माह में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 30% से ज्यादा बढ़ गया। कराची में निजी ट्रांसपोर्टर्स पर किसका है इख्तियार? शहरियों का सवाल। पुरानी बसेस में मनमाना किराया, मुसाफिरों को घंटों का इंतजार कराना। सवाल करने पर बदतमीजी और शहरियों और कंडक्टर के दरमियान तकरार मामूल बन गई। कराची के शहरियों ने सिंध हुकूमत और नए मेयर मुर्तजा वहाब से निजी ट्रांसपोर्टर्स को ज़ाब्ते में लाने का मुतालिबा कर दिया। नादरा से डेटा लीक करने में बड़ा आदमी भी मुलव्विस है तो उस पर भी हाथ डालें। वज़ारत दाखिला FIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और PG को भी तहकीकाती टीम में शामिल करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान की डेटा लीक की मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। कहा, अस्करी हुकाम का डेटा भी लीक हुआ है। हर एक का ज़ाती डेटा इंटरनेट पर मौजूद है। नादरा से कैसे लीक हुआ? इजाजत दे कि वो आके कुरान की बेरुमती की करे। एक खबीस शख्स को, एक लानती को ये मजमूम हरकत करने की इजाजत दे। ये ऐवान स्टूडेंट की हुकूमत की पुलिस की इस हरकत की भरपूर मजम्मत करे और पूरी दुनिया को बताए कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें। सब इकट्ठे होकर कल भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज में, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये मजमूम हरकत ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे। स्वीडन वाक़े के खिलाफ कौम कल यौम तक़दीस कुरान मनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को नमाज जुमा के बाद एहतजाज की कॉल दे दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, स्वीडन में कुरान की बेहुरमती में मुलव्विस शख्स को निशान इबरत बनाना चाहिए। पूरी इस्लामी दुनिया को एक आवाज़ होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी इस मामले पर हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। कहा, इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ आग बढ़ती जा रही है। तमाम ममालिक को समझना चाहिए कि मुसलमान अब इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो हर कोई हमसे गिला न करे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि स्वीडन वाक़े ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। आज़ादी इजहार के नाम पर तासुब बंद करना होगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तजदीद तवानाई के शोबे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रोजेक्ट की इस्तेदाद कार 10,000 मेगावाट है। हर मुश्किल वक्त में UAE ने पाकिस्तान का साथ दिया। IMF डील में भी अरब इमारात ने कलीदी किरदार अदा किया। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह का कहना है कि यकीन नहीं कि पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होंगे भी या नहीं। माइकल गैलहर ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन का दावतनामा मौसूल नहीं हुआ जो इलेक्शन से 3 माह पहले मिलना चाहिए। हो सकता है पाकिस्तानी इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सिर मिशन न भेजें। रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने नैब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वजीर आज़म नवाज शरीफ की साख तबाह की गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि रेफरेंस के इल्जामात में नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुल्जिमान से भी कम है। अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस लिया जाता है।
اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کی قانونی حیثیت نہیں۔ عدالت کا نواز شریف اور ان کی جائیدادوں کے 27 شیئر ہولڈرز کی منجمد جائیدادیں بحال کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت کا فیصلہ گواہی دے رہا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان، کہا نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ امید ہے سیاسی مقاصد کی خاطر جو ظلم و زیادتی کی گئی اس میں نواز شریف کو مکمل انصاف ملے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا چور چور کہنے والوں کو آج منہ کی کھانی پڑی۔ خود احتساب عدالت نے آج نواز شریف کو کلین چٹ دے دی۔ خود نیب عدالت نے تسلیم کیا کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین اپنے گھر میں مردہ پائے گئے، پولیس اور اہل خانہ نے خودکشی قرار دے دیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق عالمگیر ترین نے دائیں کنپٹی پر ایک گولی چلائی۔ خودکشی صبح 6 سے 7 کے درمیان کی گئی۔ لاش کے پاس ایک گولی کا ایک خول اور تحریری نوٹ ملا ہے۔ مبینہ خط میں انہوں نے لکھا کہ بیماری سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ 63 برس کے عالمگیر ترین غیر شادی شدہ تھے۔ حال میں ہوئی منگنی کے بعد ان کی شادی رواں سال دسمبر میں طے تھی۔ عالمگیر ترین پی ایس ایل فرینچائز ملتان سلطانز کے مالک تھے۔ ہلاکت کی اطلاع ملازمین نے اہل خانہ کو پہنچائی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے میت اسپتال منتقل۔ IMF پروگرام خوشحالی نہیں مجبوری ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ گزرے وقت پر ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا کے ضلع طورغر میں مقامی ماہرین سے خطاب، کہا پاکستان کے اندر اور باہر بیٹھے لوگ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی دعائیں کر رہے تھے۔ انشاءاللہ IMF معاہدہ ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سعودی عرب اور UAE سے 3 ارب لے کر دیے۔ تمام دوسرے ادارے اور ان کے سربراہ مل کر فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو کوئی پہاڑ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میران شاہ خیبر میں جام شہادت نوش پانے والے پاک فوج کے شہداء کی آبائی علاقوں میں نماز جنازہ کے بعد فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین۔ ISPR کے مطابق میجر میاں عبداللہ شاہ، نائب صوبیدار صاحب خان، نائب محمد ابراہیم اور سپاہی جہانگیر خان کی نماز جنازہ آبائی علاقوں میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں شہداء کے اہل خانہ، فوجی افسران، سپاہیوں، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے کہا ہے کہ قابل تجدید توانائی میں تعاون پر UAE کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان قابل تجدید توانائی کے ذریعے ذرائع پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ COP28 کے صدر ڈاکٹر سلطان الجابر کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے کشن گنگا ڈیم پر پاکستان کا کیس قابل سماعت قرار دے دیا۔ عالمی عدالت نے بھارت کا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کے دائرہ اختیار پر اعتراض مسترد کر دیا۔ ذرائع اٹارنی جنرل آفس کا کہنا ہے کہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے دائرہ اختیار پر پاکستان کے موقف کی توثیق کر دی ہے۔ بین الاقوامی ثالثی عدالت پاکستان کے دعوے کی میرٹ پر سماعت شروع کرے گی۔